الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا أما بعد میرے محترم بزرگ عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں دین مبین عطا فرمایا اور ایک پاکیزہ نظام زندگی نصیب فرمایا، جس نظام کے اندر اور جس قانون اور دستور کے اندر تمام طرح کی چیزوں کا اور تمام طرح کے معاملات کا بیان فرمایا۔ ہماری صبح سے لے کے رات تک کی زندگی اور پیدا ہونے سے لے کے موت تک کی زندگی کا کوئی مرحلہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام کے اندر رہنمائی نہ ملتی ہو۔ کوئی لمحہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود اللہ رب العالمین نے کچھ نہ کچھ رہنمائی نہ بیان فرمائی ہو۔ اور یہ بات ہمارے لیے فخر کی اور خوشی کی بات ہے اور قابل افتخار بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ایک موقع پر ایک یہودی کے طنز پر اور ایک یہودی کے مذاق پر یہ بات بیان فرمائی۔ جب اس نے یہ کہا کہ تمہارا دین کیسا ہے، تمہارا مذہب یا تمہارے نبی کیسے ہیں جو تمہیں بیت الخلاء کا طریقہ بھی تعلیم کرتے ہیں، جو تمہیں قضاء حاجت کیسے کرنا ہے یہ بھی سکھاتے ہیں۔ اس نے اس بات کو بطور مذاق اور بطور طنز کے کہا، لیکن اس بات کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوشی سے قبول کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے نبی ایسے ہی ہیں جو ہمیں بیت الخلاء کا طریقہ بھی تعلیم کرتے ہیں۔ بیت الخلاء کیسے کرنا ہے، ایسی فطری چیز، انسان کی ضروری چیز، انسان کی بنیادی چیز جو اللہ رب العالمین نے انسان کے نیچر میں رکھی ہے، اس چیز کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو بیت الخلاء کے طریقے سے لے کر تو پوری دنیا کے اندر انسان کو بالخصوص مسلمانوں کو کس طرح زندگی گزارنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ اب ہماری اپنی اور تمام کے تمام انسانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس باتوں کو جان کر اس کو اپنی زندگی میں اتارنا۔ جو نظام عدل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا، اپنے اہل و عیال کی زندگی میں نافذ کرنا، اور اس کے بعد پوری دنیا کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں پوری دنیا کے نظام کے لیے اور پوری دنیا میں اسلام کے قیام کے لیے اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب میں اپنی زندگی سے میں اپنی ذات کا مطالعہ کروں کہ میں کہاں کہاں پر اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہوں اور کہاں کہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بات ہے جو میں اپنے دل سے سب سے زیادہ پوچھ سکتا ہوں، اور یہ وہ بات اور وہ چیز ہے جس کے بارے میں میرا دل مجھے سب سے زیادہ صحیح بتائے گا۔ کتابوں کے اندر مسائل لکھے ہوئے ہیں، علماء مسائل بتا سکتے ہیں، فتاوی دے سکتے ہیں، لیکن میرا عمل اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے یہ مجھے اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان والوں کے حقوق بیان فرمائے، ایک بہت بڑا عالم حضرت مولانا عبد الباری ندوی نور اللہ مرقدہ، بڑے زبردست عالم دین ہیں، وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں
یا قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے بہت مخصوص عبادتیں ہیں جو خاص اپنے لیے رکھی ہیں، اس میں کسی بندے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بندے کا کوئی حق نہیں ہے، بہت گنتی کی عبادتیں ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہیں، اس میں بندے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسرے بندے کا، دوسرے ایمان والے کا، دوسرے انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بہت کم عبادتیں ہیں جن میں سر فہرست نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طرح کی گنتی کی عبادتیں ہیں جو خالص اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام کا تعلق اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ اگر ایک ایمان والا قربانی کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ خون بہا دے رہا ہے اور اس کے گوشت کو ضائع کر دے رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کی ایک ایک چیز اس کے استعمال میں آ رہی ہے، خود اپنے استعمال میں آ رہی ہے، اپنے اہل و عیال کے استعمال میں آ رہی ہے، اور غریبوں کے، فقراء، مساکین کے استعمال میں آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان زکوٰۃ دے رہا ہے تو جہاں وہ اللہ کا حکم ادا کر رہا ہے وہیں پر وہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے کہ ان غربا مساکین کو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اسی طریقے صدقہ دیکھ لیا جائے، خیرات دیکھ لی جائے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا دیکھ لیا جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر دیکھ لیا جائے، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انسان کے ساتھ انسان کا کنیکشن ہے، کہیں نہ کہیں کسی انسان کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا زیادہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ میری اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے، تمام ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم آپس میں ایک جسم کی طرح ہو، تم آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کری اور اس بات پر بیعت کری کہ ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور ہر ایمان والے کے ساتھ میں نصیحت کا، خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والے کی دوسرے ایمان والے پر بڑی بڑی ذمہ داریاں عائد کری ہیں، بڑی بڑی ذمہ داریاں، اور صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو بڑی اہم خاصیت صحابہ اکرام کی اور صحابہ اکرام کی جماعت کے ہر صحابی کی جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحیم تھے، آپس میں ایک دوسرے کو لے کر چلنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے عفو درگزر کا معاملہ کرنے والے تھے، آپس میں ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر بیٹھنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کا ٹارگیٹ، ان کا مقصد، ان کا نصب العین تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت ہمیں دے رہے ہیں اور جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے اس دین کو ہر انسان قبول کر لے، یہ دین ہر کچی اور پکے گھر میں داخل ہو جائے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بالمقابل کفار کے لیے اور کفر کے لیے بڑے سخت تھے، یعنی کافروں کے لیے اور کفر کے لیے صحابہ اکرام بڑے سخت تھے، اور ایمان والوں کے لیے صحابہ اکرام بہت نرم دل تھے، بہت زیادہ لطافت والے، بہت زیادہ ملائم تھے، بہت زیادہ درگزر کرنے والے، ایمان والوں کو لے کر چلنے والے صحابہ اکرام تھے۔ اب میں اپنی ذات کا مطالعہ کروں، سب سے پہلے اپنا تجزیہ اگر میں کروں تو ہمیں ہماری زندگی کے اندر یہ بات نظر آتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ بات یہ ہے کافروں کے بارے میں تو ہم بڑے نرم ہیں، بڑی بڑی باتیں ہو جانے کے بعد بھی ہم درگزر کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان اور اسلام کی باتیں بھی وہ کہہ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم درگزر کر جاتے ہیں، ہوگا چھوڑو کر کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ایک ایمان والا میرا بھائی اگر اس نے مجھے تو کر کے بول دیا، اللہ کی قسم میں مر تو جاؤں گا لیکن اس تو کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کروں گا، یہ ایمان والے کا نظریہ بن گیا ہے۔ ایک ایمان والے نے اگر ذرا سی میری بے عزتی کر دی، اللہ کی قسم میں مر جاؤں گا لیکن ایمان والے کو اس تو کرنے پر، اس بے عزتی کرنے پر معاف نہیں کروں گا، یہ ہمارا نظریہ بن گیا ہے۔ اور میرے عزیزو بات بالکل صاف ہے، بالکل واضح ہے کہ ہم جس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ یہ بات تو ہر وقت کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے، چاہے دنیا کے اندر بسنے والا انسان چاہے جہاں پر بھی ہو، اس کے لیے ہے کہ جب موت آ جائے گی تو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی ہے، ذرا بھی انسان لیٹ نہیں ہوگا۔ اس کو وصیت اور نصیحت تو بہت دور کی بات ہے، اس کو توبہ کا ایک کلمہ کہنے کی توفیق نہیں ہوگی، اور توبہ بھی بہت دور کی بات ہے، لفظ اللہ اور لفظ محمد بھی اس کی زبان سے نہیں نکل سکتا جب موت کا وقت آ گیا۔
جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ گیا، جب متعین وقت آ گیا تو انسان کو اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تو بالکل مشاہدے کی بات ہے کہ بالکل پلک جھپکنے کے برابر۔ یا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کلمح البصر یا هو اقرب، پلک جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب وقت اگر ہے، اس سے پہلے بھی انسان کی موت آ جائے گی۔ لیکن بالخصوص اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ بات ہے میرے عزیزوں کہ اگر ہم سوچیں کہ شتو مرغ کی طرح منہ ڈال کے پڑے رہیں ریت میں تو بات اوپر سے نکل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یا ایسا ہے کہ ہم لوریاں سنا کر کے ایک دوسرے کو سلا دیں یا ایک دوسرے کو مطمئن کر دیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ جو طوفان ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو حالات ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو مستقبل میں اندھیرا نظر آ رہا ہے، اتنا تاریک ترین دور نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم ایمان والے کو معاف نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ایک دوسرے کو درگزر نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کی غلطیوں پہ پردہ نہیں ڈال رہے ہیں، تو آخر وہ کون سا وقت آئے گا یا وہ کون سا دور آئے گا کہ ایمان والے کو معاف کرنے والے بنیں گے؟ صحابہ اکرام کی بڑی زبردست خاصیت یہ تھی کہ عفو اور درگزر ان کی گھٹی میں پلا ہوا تھا، جبکہ وہ ایسے سخت ترین لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے۔ اگر آپ پوری زمین کے خزانے خرچ کر دیتے تو جیسی محبت صحابہ اکرام کے درمیان ہے، ایسی محبت آپ پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جس کے ایک اونٹ کے دوسرے اونٹ سے پہلے پانی پی لینے پر 40 سال تک جنگ چلی ہو، جو نصیحتیں کر کے مرے ہو، وصیتیں کر کے مرے ہو کہ ہم بدلہ نہیں لے سکے، حالانکہ انہوں نے سینکڑوں کو قتل کر دیا، سینکڑوں کو بیوہ کر دیا، عورتوں کو، سینکڑوں بچوں کو یتیم کر دیا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہم بدلہ نہیں لے سکے، میرے بیٹے تو بدلہ لینا۔ ایسے سخت ترین لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے، اتنے نرم بن گئے کہ قرآن کے رحماء بینہم، وہ آپس میں اتنے زیادہ نرم ہیں کہ اس کی نرمی کی مثال صحابہ اکرام کے پاس آ کے ختم ہو جاتی ہے، اتنے زیادہ نرم آپس میں۔ تو میرے عزیزوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور دین فطرت ہمیں دے کر گئے ہیں، اس دین فطرت کے اندر عفو اور درگزر سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے عفو اور درگزر، کہ ہمارے ایمان والے بھائی کو معاف کر دینا، ہمارے ایمان والے بھائی سے درگزر کر دینا۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ہو جاتے ہیں، دوست کے درمیان ہو جاتے ہیں، بھائی کے درمیان ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان ہو جاتے ہیں، امیر اور مامور کے درمیان ہو جاتے ہیں، امام اور مصلی کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ ایک ساتھ رہتے ہیں تو تھوڑی بہت باتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ باتوں کا ہو جانا برا نہیں ہے، لیکن باتوں کو لے کر بیٹھ جانا برا ہے، باتوں کی گاٹھ باندھ لینا برا ہے، اور باتوں کی گٹھان باندھ لینا برا ہے کہ چاہے میں مر جاؤں گا لیکن اگر ایک بار میں نے اس سے بات ترک کری ہے، میں مر تو جاؤں گا لیکن اس سے بات شروع نہیں کروں گا۔ میرے عزیزوں، یہ تکبر اور یہ گھمنڈ مشرکین مکہ کا تھا، یہ تکبر اور گھمنڈ مشرکین مکہ کا تھا۔ اور پھر اس کے بارے میں ابھارا گیا کہ جب تمہیں پتا چلے کہ میں کچھ ہوں، جب تمہیں اپنے بارے میں کچھ لگنے لگے ہاں میں کچھ ہوں، تو اپنے ماضی کو دیکھ لینا اور اپنے مستقبل کو دیکھ لینا کہ ماضی میں تم منی کا وہ ناپاک قطرہ ہو کہ اگر کپڑے پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے یا جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جائے تو اس کا دھونا اور اس کا پاک اور صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تم اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ وہ منی کا ناپاک قطرہ جو ماضی میں تھا، آج انسان بڑا لمبا چوڑا ہو کر تھوڑا اللہ رب العالمین نے طاقت دے دی، تھوڑا حسن و جمال دے دیا، تھوڑا مال و دولت دے دیا، تو انسان یہ اکڑ رہا ہے تو یہ اپنے ماضی کو جہاں سوچ رہا ہے وہیں اپنے مستقبل کو بھی سوچے کہ جو منی کا قطرہ میں ماضی میں تھا، مستقبل کے اندر مٹی ہو جاؤں گا، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کے اندر ہی اللہ مجھ کو لوٹا دے گا اور مٹی میں سے ہی اللہ مجھ کو اٹھائے گا۔ تو ہم جب یہ معاملات ہو جائیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان معاملات کو کیسے درگزر کریں۔ ایک سلام کی وجہ سے سالوں کی لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، ایک بار کسی کے گھر پہ ہدیہ بھیج دینے کی وجہ سے سالوں کا لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، ایک بار بھائی کو گلے لگا لینے سے سالوں کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو 40 سال جنگ لڑنے والے لوگ وہ قسمیں کھا کے نکلا کرتے تھے اور بیت اللہ میں قسمیں کھاتے تھے، اور بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ بیت اللہ کے پردے پکڑ کے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ان سے کبھی بھی معاملات نہیں کریں گے،
ہماری ان سے جنگ ہے، ہماری جنگ نسلوں تک چلے گی، صدیوں تک چلے گی، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے اتنے زیادہ نرم ہو گئے، اتنے زیادہ نرم ہو گئے کہ اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ رحماء بینہم۔ تو آخر میرے عزیزو، مجھے کون سی چیز مانع ہو جاتی ہے یا میرے لیے کون سی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے کہ اگر کسی سے کوئی دو بات ہو گئی، اگر کسی سے کوئی تلخ کلامی ہو گئی تو آخر میں کیوں بات کو لے کر بیٹھ جاتا ہوں؟ یا تو میں اپنے ماضی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یا میں اپنے مستقبل کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ مجھے کسی نہ کسی چیز کا گھمنڈ اور تکبر ہے۔ کبھی انسان کو مال کا گھمنڈ، کبھی انسان کو طاقت کا گھمنڈ، کبھی انسان کو شہرت کا گھمنڈ، کبھی انسان کو اپنی عزت کا گھمنڈ، اور ایک حادثہ اگر ہو جاتا ہے، ایک حادثہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایک حادثہ اگر ہو جاتا ہے تو انسان کی ساری جمع پونجی ایک بار کی بیماری میں لگ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ انسان جس کے 3-3 4-4 مکان کرائے پہ دے رکھے ہیں، جس نے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ حال آ جاتے ہیں ایک اللہ ذرا سا جسم میں تغیر کر دے، ذرا سا اللہ جسم میں بدلاؤ کر دے، اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ انسان کرائے کے گھر میں آ جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا، لاکھوں کے روپے زکوٰۃ دینے والا انسان وہ بن جاتا ہے کہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ مجھ کو اللہ کے لیے زکوٰۃ ہی دے دو۔ جس چیز کے اوپر بھی انسان گھمنڈ کرتا ہے اور جس چیز پر بھی انسان تکبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس چیز کے نقشے کے اندر اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ نہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جو متکبر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی متکبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑی زبردست بات، بڑی جامع بات بیان فرمائی، بہت مشہور حدیث ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار یہ بات کہتا ہے کہ بڑا بننا، اپنے آپ کو بڑا بتانا، یہ اللہ رب العالمین کا لباس ہے، یہ اللہ رب العالمین کی چادر ہے، یہ پروردگار کی خاصیت ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بتانا، اور اللہ ہی کا حق ہے اپنے آپ کو بڑا بتائے۔ دنیا میں کسی کے اوقات نہیں ہے جو اپنے آپ کو بڑا بتائے، دنیا میں کسی کی حیثیت نہیں ہے جو اپنے آپ کو بڑا بتائے۔ ماضی کے اندر اس کا حال یہ تھا، مستقبل میں اس کا حال یہ ہے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہر ایمان والے کی حفاظت فرمائے، اگر آخرت میں ناکام ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ہے۔ تو فرمایا اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ اپنے آپ کو بڑا بتائے۔ تکبر کرنا یعنی بڑا بتانا اللہ کا لباس ہے، اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اگر آج ہم دنیا کے اندر مشاہدہ کریں، ایک باغیرت خاتون اگر ہے، ایک باعزت و شریف خاتون اگر ہے، اگر کوئی اس کے لباس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، کوئی اس کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، وہ جان تو لٹا دے گی لیکن اپنی چادر اس کو نہیں کھینچنے دے گی۔ اس وجہ سے وہ غیرت مند ہے، وہ شریف ہے، اور اللہ رب العالمین وہ جس نے تمام مخلوقات کو غیرت دی ہے۔ اللہ ایسا شریف ہے جس نے تمام مخلوقات کو شرف بانٹا ہے، اللہ ایسا باحیا ہے جس نے تمام مخلوقات کو حیا بانٹی ہے۔ تو وہ اللہ رب العالمین جس کو حق ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بتائے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا بتاتا ہے، فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ کے سامنے مقابل میں آ گیا تو نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر اس کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ جو اللہ والے ہیں، جو رجال اللہ ہیں، جو حزب اللہ ہے، ان کے مقابلے میں اگر کوئی آ جاتا ہے، قرآن کریم کے اندر بہت مشہور آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اہل اللہ کو، اللہ والوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ پر بیان فرمایا کہ جو اللہ کے کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو پریشان کرتا ہے، اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو جہاں اللہ والوں کو پریشان کرنے کا یہ معاملہ ہے، جہاں اہل اللہ کے سامنے آنے کا یہ معاملہ ہے، تو اگر ہم اللہ کے مقابل میں آ جائیں گے، یعنی اپنے آپ کو بڑا بتا کر، کسی بھی اعتبار سے بڑا بتا کر اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائیں گے تو دین اور دنیا ہمارے ہلاک ہو جائے گی، دین اور دنیا برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، بس کہنے کی بات یہ ہے، ہمارے مذاکرے کی بات یہ ہے کہ ہم جس وقت زندگی گزار رہے ہیں، بالخصوص ایسے نازک وقت کے اندر، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، کیونکہ یہ بات بڑی تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے میرے عزیزوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جس وقت ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن حالات کے اندر، ہماری رات تو ہو رہی ہے، صبح کا اعتبار نہیں ہے،
یہ باتیں ایسی نہیں کہ پردہ ڈال دیا جائے تو چھپ جائیں گی، یہ بات حقیقت ہے۔ جو سازشیں، جو پلاننگ اور جو مکاریاں اور تدبیریں باطل کر رہا ہے وہ واقعی ایسی ہی ہیں کہ ہم سو تو رہے ہیں اطمینان سے، اللہ جانے صبح اٹھیں گے یا نہ اٹھیں گے، یا اللہ جانے کس حال میں ہم اٹھیں گے۔ ہم ہمارے ہی وطن کے اندر، ہمارے ہی ملک کے اندر اجنبی ہو چکے ہیں، غریب الوطن کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہے، یہ ہو رہا ہے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اس سے آگے کچھ نہ ہو۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اپنے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، ایمان والے کے ساتھ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو بھی معاملہ ہو، ہمارا تعلقات والے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ہمارے امیر ہیں، ہمارے معمور ہیں، ہمارے ناظم ہیں، ہمارے مقتدی یا مقتدی ہیں، جو بھی ہیں، ان تمام کے ساتھ اگر کچھ معاملہ ہو، ان سے معافی تلافی کر لیں، ان سے درگزر کر دیں، اپنی طرف سے معاف کر دیں اور ان سے معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جھک جائے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی جھکائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ اس کو بڑھائے گا، اونچا کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کو اونچا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔